السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ درود پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذو الحجہ کا مہینہ ختم ہونے کے بعد میں محرم شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ مانا جاتا ہے، یعنی اس سے اسلامی نیا سال شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا میں لوگ اپنا نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس کے لیے کافی خوشیاں مناتے ہیں، بہت اس کا اہتمام کرتے ہیں، مگر دنیا میں اسلامی سال کے آغاز پر مسلمانوں کی طرف سے نہ کوئی خوشی کا اظہار ہوتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی اہتمام ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے بھی کسی نے ایسا نہیں کیا اور اب تک نہیں ہوا، اور کوئی ایسا کر بھی نہیں رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی سال جو ہے وہ سال ہجرت کہا جاتا ہے، کہ جس میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے صحابہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف مائیگریشن کیا تھا، ہجرت کی تھی، اور سال کو وہی نام دیا گیا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہجرت کر کے جب مدینہ شریف تشریف لے گئے تو اس کے بعد اسلام کا جو سال ہے وہ ہجرت کے سالوں سے گنا جانے لگا، کہ حضور پاک کی ہجرت کا پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال، تو اس طریقے سے اس سال کو ہجرت ہی کا نام دیا گیا۔ اس سے پہلے مسلمانوں میں کیلنڈر کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں تھا۔ کوئی بڑا واقعہ ہوتا تھا تو لوگ اسی کو بنیاد بناتے تھے، اور اس کے بعد کے سالوں کا شمار اسی پر ہوتا تھا۔ اس وجہ سے ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس کی عمر کتنی ہوئی ہے۔ وہ لوگ اس طریقے سے گنتے تھے کہ وہ فلاں واقعہ ہوا تھا تو اس کا 1 سال ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، چوتھا ہوا، تو پھر اسی کے ساتھ میں ملا کر کے اس کے بعد کے واقعات کو اس سے ملایا جاتا تھا۔ جیسے مکہ شریف میں اصحاب فیل کا جو واقعہ ہوا، کہ جس میں اللہ نے ابابیلوں کو بھیج کر کے ہاتھیوں کے لشکر کو ہلاک و برباد کر دیا، تو ایک بہت بڑا واقعہ تھا کہ ادھر کعبۃ اللہ کے بچانے کے لیے ایک آدمی بھی نہیں رہا۔ حضرت عبد المطلب نے مکہ والوں میں اعلان کر دیا کہ ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے مکہ کے قریب پہنچ گیا ہے، اس کے پاس میں بہت بڑا لشکر ہے، ہم لوگوں سے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو کعبہ اللہ کا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرے گا، ہم لوگ اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے نکل جائیں، اور جس کو جہاں موقع ملے وہ وہاں چلا جائے، کہ وہ اچانک اس پر حملہ کر سکتا ہے۔ سب لوگ چلے گئے، کعبہ کی حفاظت کے لیے کوئی بھی نہیں رہا۔ تو پھر ابرہہ نے
تیاری کر کے تو آیا ہی تھا، باہر کے میدانوں میں پہلے سے بیٹھا ہوا تھا. پھر اس نے اپنے ہاتھیوں کا لشکر اٹھایا اور کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کے لیے اس نے تیار کیا. مگر جس ہاتھی پر وہ بیٹھا ہوا تھا اس کا نام محمود اس نے رکھا ہوا تھا، لیکن جب اس نے اس کا رخ کعبہ کی طرف کیا تو اس نے اپنا رخ بدل دیا. وہ اس طرف جانے کے لیے تیار نہیں تھا. اس کو بہت مارا گیا، بہت اس پر زبردستی کی گئی، مگر وہ اس ارادے پر جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا. اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا کہ وہ اپنے ساتھ میں 3 کنکریاں، 2 اپنے پاؤں میں ایک اور ایک اپنی چونچ اور بگ کے اندر اس نے کنکری رکھی ہوئی تھی. تو ہر برڈ کے پاس میں 3 کنکریاں تھی. وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کنکریاں کیسی تھی اور کہاں سے اللہ نے ان کو پہنچائی تھی. مگر وہ لشکر 3 کنکریاں لے کر کے سمندر کے ادھر سے ادھر آنا شروع ہوا اور آ کر کے انہوں نے ان کنکریوں کو ان لوگوں پر برسانا شروع کر دیا. تو تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ جس پر وہ کنکری گرتی تھی اگر وہ سر پہ گرے تو پورا بدن کوش کر کے نیچے نکل جاتی تھی. ہاتھی کے اوپر گرے تو ہاتھی کو پورا پھاڑ کے نیچے نکل جاتی تھی. اس طریقے سے نہ کوئی ہاتھی بچا نہ کوئی سپاہی بچا. جو لوگ وہاں سے بھاگ نکلے تو وہ کہیں بھی گیا تو برڈ نے اس کا فالو کیا اور وہاں چل کے اس پر کنکری گرا کر کے اس کو ہلاک کر دیا. تو ابرہا کے لشکر میں سے ایک آدمی بھی نہیں بچا اور ایک ہاتھی بھی نہیں بچا. سب کو اللہ نے برڈ کے ذریعے سے ہلاک کرا دیا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ تم جتنا بڑا لے کے آؤ نا وہ تمہارے مقابلے میں اتنے چھوٹے کو لے کر کے آتا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم چاہے کتنے بڑے بن جاؤ مگر رب کے آگے تم چھوٹے ہو. اگر رب تم سے انتقام لینا چاہے نا تو سب سے چھوٹا بھی تم لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے. جیسے یہ کورونا وائرس ہے تو وہی نظر بھی نہیں آتا ہے. 1000 ٹائمز اس کو اگر بڑا کرو تب چل کے وہ کاچ کے ذریعے سے آنکھ کو دکھائی دیتا ہے. 1000 ٹائمز بڑا کرو تو دکھائی دیتا ہے، ورنہ اتنا چھوٹا کہ آنکھیں تو اس کو پا ہی نہیں سکتی ہے. اور اس کے ذریعے سے اللہ نے یہ تباہی دنیا میں پھیلائی کہ اب کوئی اس کا مقابلہ کر ہی نہیں پاتا ہے. سب عاجز ہو گئے، سب نے اپنے ہتھیار رکھ دیے کہ اب اس کے آگے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. پھر ویکسین بنائے، یہ بنائے، وہ بنائے، لیکن اب بھی خطرے سے کوئی باہر نہیں ہے. ابھی اسی خطرے کے اندر ہیں. لا عاصم من امر اللہ الا من رحم، کہ اللہ کے کا حکم عذاب بن کے جب آ جاتا ہے تو اللہ جس پر رحم کرے وہی محفوظ رہ سکتا ہے، ورنہ کوئی آدمی اس کا نہ مقابلہ کر سکتا ہے نہ اس سے بچ سکتا ہے. قرآن نے واضح طور پر یہ فیصلہ فرما دیا. تو یہ اتنا بڑا جو عذاب دنیا کے اوپر آیا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اپنے ساتھ میں لے گیا. بھلے گنتیاں کم بتائی جاتی ہیں اپنے ملک کو سیف بتانے کے لیے، مرنے والوں کی تعداد کو چھپایا جاتا ہے مگر حقیقتیں چھپ نہیں سکتی ہے. کروڑوں کی تعداد میں لوگ مر گئے اور اب بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس پوزیشن میں ہے اور اب بھی کس پوزیشن سے وہ حملہ آور ہونے والا ہے. تو آدمی جب اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے نا تو اس کا مقابلہ اللہ کی طرف سے سب سے چھوٹے سے کروایا جاتا ہے تاکہ وہ ہلاک بھی ہو اور اس کو احساس ہو کہ میں اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس کے بھی لائق نہیں. جیسے نمرود کو اللہ نے مچھر سے مروا دیا تھا، حالانکہ کیا ضرورت تھی مچھر سے مروانے کی، یوں بھی اللہ مار ڈالتا، لیکن نہیں، مچھر سے مروایا. اس لیے مروایا تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ جس نے اپنے آپ کو یونیورسل کنگ قرار دیا کہ میں پوری دنیا کا بادشاہ ہوں، پوری دنیا کی حکومت میرے کنٹرول میں ہے اور میں جو چاہے کر سکتا ہوں، چاہے اس کو تکلیف دے سکتا ہوں، سب کچھ اس کے دماغ میں جب آ گیا تو اللہ نے اسے چلنے دیا یہاں تک کہ نبی سے اس کا مقابلہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ
اپنے کسی برگزیدہ کو درمیان میں لاتا ہے پھر عذاب دیتا ہے تاکہ دو آپ کو تعلیم پہنچائی جائے. ایک تو یہ کہ تم تکبر کرو گے تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے ہو, اللہ تمہیں ہلاک و برباد کر دے گا, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کسی نیک کو درمیان میں لانے کے بعد عذاب دیتا ہے تاکہ تمہیں احساس ہو کہ اللہ کی بارگاہ کے برگزیدہ لوگوں کی مخالفت یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی لڑائی ہوئی تو اللہ نے اس کو مچھر کے ذریعے سے ہلاک کر دیا. مچھر اس کے ناک میں گھس گیا اور پتہ نہیں کہ اس مچھر میں اللہ نے کیا طاقت رکھی, کیا پاور رکھا, وہ دماغ میں بھی گیا, اس کے دماغ کے اندر بھی اس نے مارنا شروع کیا, یہاں تک کہ لوگ جوتے اس کے سر پہ مارتے تھے. وہ خود کہتا تھا میرے سر پہ جوتا مارو, زور زور سے مارو, بڑی تکلیف ہو رہی ہے. لوگ جوتے مار رہے تھے بادشاہ کے سر پہ, آخر بچ نہیں سکا اور ہلاک و برباد ہو گیا. تو اتنا بڑا بادشاہ کہ جس نے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ لیا کہ مجھ سے بڑا تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, تو اللہ نے مچھر کے ذریعے سے اس کو ہلاک کر دیا تاکہ دنیا کو بھی احساس ہو کہ اللہ کے آگے بڑا مت بنو, اللہ ہی بڑا ہے, اس کے آگے ہمیشہ بندہ بن کے رہو, عاجز بن کے رہو, وہاں اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش مت کرو, ورنہ پھر اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو ایسی تکلیف دیتا ہے کہ سب سے چھوٹے کا انتخاب ہوتا ہے تمہارے لیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ نمرود سے بھی آگے نکل گئی کہ نمرود نے اپنے آپ کو اتنا بڑا کہا مگر اس کے مقابلے میں جو چھوٹا لایا گیا نا وہ ایسا تھا کہ وہ دکھتا تھا. ماسکیٹو تو نظر آتا ہے نا, دکھتا ہے, نظر آتا ہے, تو چھوٹا بھلے اس کے مقابلے میں لایا گیا لیکن اتنا چھوٹا لایا گیا کہ جو کم سے کم آنکھوں سے نظر آتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرعون چاہے اپنے آپ کو کتنا بڑا, نمرود کتنا بڑا سمجھا, مگر پھر بھی وہ ایک حد کے اندر تھا, اس لیے ایسا چھوٹا آیا کہ جس کو دیکھا جا سکتا تھا. اور اس زمانے میں لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ لیا, اتنا بڑا سمجھ لیا کہ وہ مذہب و ملت کے منکر ہو گئے کہ دنیا کی اکثریت اب لا مذہب بنتی جا رہی ہے کہ جن کے نزدیک ریلیجن کوئی چیز نہیں ہے. وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے بس یوں ہی ایک نیچرل پوزیشن ہے کہ بس انسان پیدا ہو گیا, جانور پیدا ہو گئے, بس ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کے ملاپ کے ذریعے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, نہ کوئی چلانے والا ہے, نہ کوئی بنانے والا ہے, نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے. اس پر لوگ پہنچ گئے. تو نمرود ایسا تو نہیں تھا نا, نمرود کم سے کم یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں اور تم مجھے مانو. تو یہ تو کہہ رہا تھا کہ بھائی تمہیں کسی کو ماننا ہے لیکن بس دعوت ایسی تھی کہ بھائی اس کو نہیں, مجھے خدا مان کر کے میرا فالو کرو. تو وہ مذہب کا مطلقاً انکار نہیں کرتا تھا, غلط طور پہ دعوے دار تھا اپنے آپ کو الہ کہنے کا. لیکن اب جو ہے لامذہبیت میں یہ جو دعوے ہو رہے ہیں وہ ٹوٹلی گاڈ کا انکار ہے کہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ لوگ نمرود سے آگے نکل گئے. تو نمرود سے آگے نکل گئے نا, تو نمرود کو عذاب دیا گیا تو چھوٹا مگر ایسا کہ دکھائی دے, اور ہمارے لیے ایسا چھوٹا لایا گیا کہ جو دکھتا ہی نہیں, جس کو ہزاروں ٹائمز بڑھا کرو تب تو وہ اس میں نظر آتا ہے کہ وہ ہے کیا چیز آپ کو پھینکنے کے لیے. کہ تم اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں اتنے چھوٹے کے ذریعے سے ہلاک کر دیں گے کہ جو چھوٹا تمہیں خود احساس کرنا پڑے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی بڑا بننا چاہتا ہے تو ایسا ذلیل کیا جاتا ہے کہ اس ذلت و رسوائی کی کوئی حد ہی باقی نہیں رہتی. تو یہاں کوئی حد باقی نہیں رکھی گئی. اتنا چھوٹا ہماری ہلاکتوں کے لیے اللہ نے قائم کیا ہے کہ جو آتا ہے اور ہلاک کر دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے. لوگ ایسا سمجھ رہے تھے کہ سائنس میں ہم اتنے ٹاپ ہو گئے ہیں, اتنے اوپر ہو گئے ہیں کہ اب ہم جو چاہے کر سکتے ہیں, دل کو بدل دیتے ہیں. مگر دل تو وہی ہے نا جو اللہ نے بنایا, تم نے ایک سے نکال کر کے دوسرے میں رکھا. کڈنی وہی ہے جو اللہ نے بنائی, تو نے ایک سے نکال کر کے دوسرے میں رکھی. مگر ہے کوئی ایسا کہ جو وہ پارٹ کہ جس کے ذریعے سے انسان کی حیات اور اس کی بقا قائم ہے, ایسا پارٹ تم از خود بناؤ اور پھر انسان کی لائف کو باقی رکھ سکو. نہ کل کر سکے تھے, نہ آج کر سکتے ہیں, نہ آئندہ کر سکیں گے. مگر پھر بھی انسان ہے کہ اس کو کچھ مل جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں, حالانکہ اتنا چھوٹا کہ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہم کتنے چھوٹے ہیں. ہم لوگوں کے لیے موت کا خطرہ ہے نا,
وہ थाउजेंडों मौत के खतरे ये हमेशा हमारे सर पे मंडलाते हैं, मगर फिर भी अल्लाह ने एक उम्मीद हमारे सामने ऐसी रखी है ना कि उसको हम सामने रख करके बाकी तमाम खतरात को भूल जाते हैं। वरना मौत इतनी खतरात के साथ में आपके ऊपर हमेशा सवार रहती है। जैसे एक मोटी मिसाल, आप यहां बैठे हैं, अभी ये छत गिर जाए, आप सबकी मौत हो सकती है। आपको क्या मालूम कि अभी रहेगी या गिर जाएगी? एक उम्मीद ही है ना कि भाई हमने मजबूत पिलर्स रखे हैं, बुनियाद उसकी, फाउंडेशन उसका मजबूत है, गिरेगा नहीं, एक उम्मीद है। यकीन आपको नहीं है कि रब चाहे तो अभी मुकम्मल गिर जाए, और अभी हम अपनी जिंदगियों में बड़ी लंबी उम्मीदें लेके चले कि कहां कहां जाएंगे, क्या क्या करेंगे, और सेकंडों में सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाए और अभी से मौत तक पहुंच जाए। तो ये खतरा, जहां बैठे हैं वो खुद खतरा आपके लिए कि अभी गिरे और आपकी मौत हो जाए। जहां आप सोते हैं, जिस रूफ के नीचे, वहां आपको खुद खतरा है। हो सकता है मैं सोऊं और सोने में गिर जाए और मैं अपने आप को बचा ना सकूं, या आसमानों से पत्थर गिरे और मैं अपने आप को बचा ना सकूं, या बाहर निकलूं, कोई मेरा दुश्मन आ जाए, मुझ पर अटैक करे और मुझे मार डाले और मैं मर जाऊं। एक नहीं, दुनिया में हर वक्त अगर आदमी गौर करे तो उसकी मौत के ऊपर हजारों खतरात एक बारगी मंडला रहे हैं कि पता नहीं कि किस वक्त मौत आ जाए और किस तरीके से आ जाए। मगर इसके बावजूद इंसान अपने आप को बड़ा समझ करके यह फैसला लेना चाहता है कि मैं आगे बढ़ गया हूं। ये उसकी एक बहुत बड़ी हिमाकत है कि उससे बड़ी हिमाकत दुनिया में इंसानियत के नाम पर पेश नहीं की जा सकती है कि जिस पर इतने मौत के खतरात मंडला रहे हो, तो उसको तो हमा वक्त अल्लाह की बारगाह में झुक के रहना चाहिए कि बस मुझे बचाने वाला सिर्फ मेरा रब ही है, कि जहां जहां मैं नजर करता हूं सब मेरे लिए खतरा है, तो बचाने वाला सिवाय रब के कोई नहीं है। तो मुझे हमेशा अपने रब की तरफ मुतवज्जे रहना चाहिए, उसके हुक्म पर अमल करना चाहिए, उसकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए और उसकी बारगाह के लायक अपने आप को बना करके रखना चाहिए, ताकि मैं अगर मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं है, इधर तो हलाक हो जाऊं लेकिन उधर हलाक ना हो जाऊं। कि मौत से अगर हलाकत होती है तो सिर्फ दुनिया की होती है, आखिरत की नहीं होती है। आखिरत की हलाकत अल्लाह के खिलाफ जाने से होती है, शरीयत पर अमल न करने से होती है, तो उस पर हमारी तवज्जो नहीं है। तो दुनिया में भी हलाक हो जाओगे, अजाब आएगा, तो आखिरत की हलाकत भी बाकी रहेगी अगर खिलाफ गए हैं। मगर मैं अगर उसके फेवर में जा रहा हूं, उसके मुआफिक जा रहा हूं, उसके अहकाम पर अमल कर रहा हूं, फिर दुनिया अगर मुझे हलाक भी कर दे तो बस इतना है कि मैं दुनिया में हलाक हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद की जो दायमी जिंदगी है वहां मैं अपने आप को हलाक नहीं समझूंगा, इसलिए कि मैंने उसके हुक्म के मुताबिक काम किया। तो इधर तो हलाकत ही है, तुम कितना भी अपने आप को सेफ प्लेस पर रखो, मगर उसके बावजूद भी तुम हलाकत से अपने आप को बचा नहीं सकते हो। तो अल्लाह तो इतना बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं, और हम उसके बंदे इतने छोटे हैं कि अल्लाह की मखलूक में हमसे छोटा कोई नहीं। अगरचे हैं, हमें अल्लाह ने बड़ा कह दिया, मगर वो तो उसने कहा है। लेकिन जहां तक हमारी आजिज़ी का सवाल है तो हम तो इतना ही मानेंगे कि हमसे कमजोर कोई नहीं, हमसे ज्यादा आजिज कोई नहीं। तो इतना आजिज ये कैसे समझ सकता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं? इतना आगे बढ़ने के बाद भी आज आप इतने मजबूर हैं कि अब तक किसी भी चीज के अंदर आप चैलेंज नहीं कर पाए हैं कि बस मैं ऐसा कहता हूं तो ऐसा ही होगा, कहीं भी नहीं हो पाया। डॉक्टरी इतनी आगे बढ़ गई है तो क्या हर चीज में चैलेंज के साथ में चलते हैं? हमने भी कई ऑपरेशन करवाए हैं, मगर छोटे से छोटे ऑपरेशन में भी डॉक्टर ये नहीं बोल पाया है कि मैं जो कहता हूं वही होगा। उसने यही कहा है कि इस ऑपरेशन में हम ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन में भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि शायद उस पर ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। हत्तल वसा हम बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन साइड इफेक्ट के अंदर ये है। हर ऑपरेशन में कई साइड इफेक्ट बताए जाते हैं कि ये भी हो सकता है। तो इंसान इतना करने के बाद भी अब भी तो आजिज ही है,
وہ کہہ ہی نہیں سکتا ہے کہ میں کرنے جا رہا ہوں اس میں کامیاب بھی بنوں گا، اتنا ہی کہتا ہے میں کوشش کروں گا آپ کے لیے، آپ کا ہوٹ چینج کریں گے، کوشش کریں گے آپ کو بچا لے جائے، لیکن نکالنے کے درمیان اور بدلنے کے درمیان ہو بھی سکتا ہے کہ لگانے کے بعد آپ کا وہ پمپ نہ چل سکے اور آپ کی موت ہو جائے، دستخط کر دو ہم کوشش کریں گے لیکن موت بھی ہو سکتی، ہر جگہ ایسا ہی ہوا نا۔ تو اس کا مطلب انسان کل بھی عاجز تھا، آج بھی عاجز ہے، پھر وہ اپنے آپ کو یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں اور میں جو چاہے کر سکتا ہوں؟ تو رب تبارک و تعالی چند برسوں کے گزرنے کے بعد ایسی ایسی بیماریوں کو بیچتا ہے کہ انسان جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں بہت آگے نکل گیا اور اللہ کی بھیجی ہوئی چیزوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں، تو اللہ آپ کو عاجز کرنے والی کوئی چیز ایسی بھیج دیتا ہے کہ پھر اس کے بعد آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور آپ کو یہ کہنا پڑ سکتا ہے کہ میں اس کے آگے عاجز ہوں، بچائے گا تو رب ہی بچائے گا۔ تو تم بعد میں بول رہے ہو، مجبور ہونے کے بعد بول رہے ہو۔ ہمارے اسلام نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بندہ ثابت کرو، عاجز ثابت کرو، اور ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ میں مانگتے رہو اور یہ کہو کہ میرے مولا میں ہی تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ کمزور ہوں، مجھ سے زیادہ کمزور کوئی نہیں، میں تو ایک لمحہ بھی سلامتی کے ساتھ آگے نہیں جا سکتا اگر تیرا فضل میرے ساتھ میں شامل نہ ہو۔ ہمیشہ بولو تاکہ مجبور ہو کر بولنا نہ پڑے۔ ہم تو ہمیشہ بولنے والی قوم میں سے، ہمارے اسلام نے ہم کو یہی سکھایا۔ تو بڑا جب بنتا ہے تو چھوٹے کے ذریعے سے ہلاک کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے یہ ہلاکتیں چلتی ہے۔ تو اسلامی سال کا جو آغاز ہے اس پر خوشی نہیں ہوتی ہے، کوئی اہتمام نہیں ہوتا، دنیا میں آج تک نہیں ہوا اور کوئی کرتا بھی نہیں۔ کیوں نہیں کرتا ہے؟ اسی لیے نہیں کرتا کہ اولاً تو دنیا میں ہمیں خوشی کے لیے بھیجا نہیں گیا ہے، تو ہم دنیا والوں کی طرح پٹاخے پھوڑے اور خوشی کا اظہار کریں کہ ہم خوش ہیں، نہیں ہے، ایک پہلا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو اللہ اور رسول کے فرمان پر چلنے والے، جس خوشی سے ہمیں روکا گیا ہے اس خوشی میں ہم لوگ جا نہیں سکتے ہیں۔ تو بہتر کیا ہے کہ بھئی نیا سال ہوا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ قیامت سے قریب جا رہے ہیں، ایک سال کم ہو گیا قیامت قریب آنے میں، اور ہماری عمر کے جانے میں ایک سال اور کم ہو گیا، تو ہمارے لیے تو یہی ہوا نا کہ بھئی ہم اثر نو توبہ کریں، میرے رب ایک سال کم ہو گیا، میرے رب ایک سال کم ہو گیا، میرے رب ایک سال کم ہو گیا، پتہ نہیں پھر سالوں میں دن ہی باقی رہ گئے اور ہم تو سال ہی گنتے ہو اور یہاں دن ہی باقی رہ گئے ہو۔ تو ہمیں تو یہی شعور دیا گیا ہے کہ ہمیشہ اپنی موت کے خیال میں رہو۔ تو موت کے خیال میں رہنے والا خوشیاں تھوڑی نہ مناتا ہے، اس لیے اسلامی سال کو ہجرت کا سار رکھا کہ یاد رکھنا یہ دین تم تک پہنچا ہے، یہی آخرت میں تمہارے لیے نجات کا باعث ہے۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول پہلے ہی سے اللہ کی بارگاہ کے حبیب ہیں، وہ جو مانگتے اللہ دے دیتا، مگر اس کے باوجود بھی نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے مکہ چھوڑنے کے بعد مدینہ بھیجا اور نبی کے ساتھ مائگریشن کو لگا کر کے تمہیں بتایا یہ اسلام ایسے ہی نہیں پہنچا ہے، اس کے دامن میں آنے کے لیے ہزاروں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا، تمہیں کیا اللہ کے نبی کو بھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر خوشی کی بات نہیں، ہمارا کام تو یہ ہے بس فیور کرے شریعت کا، اسی کے مطابق چلے، جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ نیا سال یہی سکھانے کے لیے آتا ہے کہ ایک سال کم ہو گیا ہے، دوسرے کے انتظار میں ہے لیکن پتہ نہیں کہ موت تیرا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہما وقت اپنی موت یاد رکھنے اور اس کے مطابق تیاری میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ وسلم